اللہ 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 اللہ۔ شریعت تو اللہ نے صرف اس لیے عطا کی ہے، نازل کی ہے، اور ہمیں اس پر چلنے کا صرف اس لیے حکم دیا ہے کہ ہم اس کے رحمت کاملہ کے مستحق ہو جائیں۔ شریعت تو ہمارے لیے سراسر رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے، اور اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اکثر و بیشتر جمعے کے موقع پر آپ حضرات کو میں سنت کے جو طریقے ہیں اس کے فوائد آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں کہ کون سی سنت ادا کرنے سے جدید سائنس کے حساب سے کیا فائدہ ہے، وضو سے کیا فائدہ ہے، نماز سے کیا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو شریعت، جو قوانین، جو احکام نازل کیے ہیں پیغمبروں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، وہ سب انسانوں ہی کے فائدے کے لیے۔ اگر اس پر انسان عمل کرے گا تو دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اس کی کامیابی طے ہے۔ دنیاوی عزتیں بھی، اخروی عزتیں بھی، وہ تمام کے تمام چیزوں کا وہ مستحق ہوگا۔ اس سے شریعت سے ہمارا ہی نفع اور ہمارا ہی فائدہ مقصود ہے۔ اور شریعت کا مقصد جو ہے صرف دنیا ہی میں نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد صرف دنیا ہی میں نہیں ہے، بلکہ دونوں جہانوں میں انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ اس دنیا میں بھی اسے کامیاب بنانا ہے اور آخرت میں بھی اسے کامیاب بنانا ہے۔ یہ مقصد ہے شریعت نازل کرنے کا۔ اور لوگوں کو جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھا اور احسن طریقہ، اس سے اچھا طریقہ، اس سے احسن طریقہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ جو آج کے قانون ساز اداروں یا پارلیمنٹوں اور اسمبلیوں میں جو شریعت بنتی ہے، جو قانون بنتی ہے، ان تمام سے یہ کیا ہے؟ ممتاز، ان تمام سے اعلیٰ ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر جو قوانین بنتے ہیں وہ اکثریت کی بنا پر بنتے ہیں۔ جس ملک میں جس قوم کے لوگ زیادہ ہوں، اکثریت میں ہوں، انہی کے حساب سے، انہی کے موافق قوانین کو بنایا جاتا ہے۔ اور دنیا والے جو قوانین بناتے ہیں وہ کسی محدود زمانے تک باقی رہتے ہیں۔ شریعت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے جو قوانین ہیں، قرآن میں جو خصوصاً جو قوانین ہیں، وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی، اور ہر جگہ پر، ہر زمانے میں، بلکہ ہر وقت آدمی اس پر آرام سے عمل کر سکتا ہے۔ تو شریعت کا دائرہ جو ہے انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ کسی ایک شعبے کا نام دین اور شریعت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مسلمان اس زمانے کے ایسا بنا لیے، صرف نماز روزے کو، مسجد کی حد تک، مدرسے کو، مسجد کو، مکتب کو صرف دین بنا لیے، بلکہ شریعت کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو آپ کو گھر میں بھی قوانین سکھائے گئے ہیں کہ آپ کو گھر میں کیسے رہنا ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، اس کے بھی قوانین ہیں۔ آپ کے بچے ہوئے ہیں تو ان کی تربیت کا نظام و انتظام کیسا ہو، وہاں پر بھی شریعت نے رہنمائی کی۔ آپ باپ ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہیں،
آپ بیٹے ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ شوہر ہیں تو آپ کے حقوق کیا ہیں. یہ تمام کے تمام چیزوں کو شریعت میں سکھلایا اور بتایا گیا ہے. بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا. 63 سال ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کے عمل کر کے بتایا کہ کون سا عمل کس طریقے پر کیا جائے، کون سا کام کس نہج پر کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور کس نہج پر کس طریقے پر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کس طریقے پر کامیابی کا وعدہ ہے، اور کس طریقے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو اچھی طرح واضح کر کے صاف الفاظ میں بتایا ہے اور عمل کر کے بھی بتایا ہے. اور اسلامی جو قوانین ہیں وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ بنایا ہے اور اس کی اچھائی سے برائی سے اس کے لیے کون سی چیز نفع کی ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، یہ انسانوں سے زیادہ انسانوں کے بنانے والا جانتا ہے. کوئی انجینئر اگر کوئی مشین بناتا ہے تو اس کے پورے اصول و ضوابط بھی وہی لوگوں کو سکھاتا ہے. سمجھ نہیں پاتے اس میں کون سا پیٹرول ڈالا جائے گا، اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں پانی ڈالنے سے کیا ہوگا. سمجھ نہیں پاتے اس لیے کہ جو بنایا ہے وہی اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ واقف ہوتا ہے. اس کے نفع سے اس کے نقصان سے وہ زیادہ واقفیت رکھتا ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے بنایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. انسان کو اللہ ہی نے بنایا اور اس کے لیے کیا نفع کی چیز ہے، کیا نقصے کی چیز ہے، اور اس کے لیے کامیابی والی چیز کون سی ہے، ناکامی والی چیز کون سی ہے، اس سے بھی اللہ واقف ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایک لا بنایا ہے، قانون بنایا جسے ہماری زبان میں قرآن کہا جاتا ہے. قرآن صرف پڑھی جانے والی سنائی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں جو قوانین ہیں وہی شریعت ہے، وہی اسلامی قانون ہے، وہی اسلامی طور طریقہ. اسی پر انسان چل کر ایک پکا سچا مومن اور مسلمان بن سکتا ہے. اور اس میں جو قوانین ہیں وہ انسانی طبائع اور نفسیات کی پوری رعایت کی گئی. سمجھ نہیں پاتے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے اچھا نوجوان ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور حکم الگ ہے. کوئی بیمار ہے، اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور حکم الگ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کا طریقہ سب کے لیے کیا ہو، ایک ہی ہو. جو کھڑ کر پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اس میں سہولت دی گئی، رخصت دی گئی، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کو بہت سارے مجبوریاں ہوتی. سمجھ رہے بات؟ کسی لنگڑے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اس لیے کہ وہ مجبور ہے. تو ان تمام چیزوں کی رعایت کو ملحوظ رکھا گیا ہے شریعت میں. اور یہ بھی اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ ان قوانین سے کسی کو بھی کوئی ذرا برابر بھی کیا نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اس کے عمل کرنے میں کسی کو ذرا برابر تکلیف نہ ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نہ ہر کام میں کیا ہے، تکلیف ہے، آرام طلب ہمیں بن گئے ہیں. سمجھ رہے بات؟ شریعت کا کوئی عمل تکلیف دے نہیں ہے، ہمیں بنا لیے ہیں. ہم نے نماز پڑھنا بھی تکلیف، روزہ رکھنا بھی تکلیف. سمجھ رہے بات؟
شریعت کے ہر عمل سے اپنا تکلیف ہے، دنیا کی کسی عمل سے تکلیف نہیں ہے۔ بارش کو روڈا میں گڑیوں سے پانی آ گیا تو بھی گاڑیاں نہیں چلتے رہتے روزہ لوگ، کیوں؟ تکلیف دہ چیز ہے، وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی گاڑی کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے، پھر بھی جاتے رہتے، کیوں؟ دنیا حاصل کرنا، کامیاب ہونا ہے اسے دنیا میں، تو وہاں پر کوئی تکلیف نظر نہیں آتی، کتنی بھی دھوپ ہو، کتنی بھی سردی ہو، کتنی بھی گرمی ہو، کتنی بھی بیماری ہو، سمجھ رہی بات ہے؟ 2 کڈنیاں میں سے کڈنی فیل ہو گئے تو بھی لوگوں کام کرتی نہیں ہے، پیٹ کا مسئلہ نہ بھائی کیا کرنا، بولتے نہیں بولتے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو اس کے بغیر جیسے کوئی چارہ کار نہیں ہے، اسی طرح شریعت کے بغیر بھی مسلمان بن ہی نہیں سکتا ہو۔ اگر وہ پکا سچا مسلمان بننا ہے اسے، تو شریعت پر لازمی طور پر اسے عمل کرنا ہی، سمجھ رہے بات ہے؟ اس کے بغیر ہمیں کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اسلامی قانون کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی مصلحتوں کو قانونی بنیاد کا درجہ حاصل ہے۔ انسان کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا، کون سی چیز بری ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، اسے بھی کیا ہے ملحوظ رکھ کے قانون بنایا گیا ہے۔ اور اسلام جو ہے کوئی عارضی اور وقتی مذہب نہیں ہے، عارضی طور پر، وقتی طور پر بنایا جانے والا اور وقتی طور پر عمل کیا جانے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک بھی اور قیامت تک بھی، سمجھ میں رہا، اتنا وسیع اور عریض ہے، وہ عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، وقتی نہیں ہے، دائمی ہے، قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسانوں، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں پیدا ہونے والے کے لیے کیا ہے، وہ قانون فٹ آنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2000 والوں کے لیے جو قانون تھا اب وہ قانون 2020 والوں کے لیے نہیں ہوگا، اس میں دشواریاں پیدا ہوگی، ایسا نہیں۔ جب قانون بنایا گیا قرآن کو، شریعت کو، تو اس کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ کیا ہے، قیامت تک آنے والے انسان اس پر آرام کے ساتھ کیا کر سکے، عمل کر سکے، اور دنیا کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اور موافق بنایا ہے۔ سمجھ رہے بات ہے؟ کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی کیا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ہر جگہ کے انسان جہاں جہاں بھی وہ بستے ہوں، ان کے ملک کے حساب سے، ان کے جگہ کے حساب سے آرام کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہو۔ لہذا لازمی طور پر اس کی جو تعلیمات ہیں ہر جگہ پر اور ہر زمانے کے لیے عام ہیں، اور ہر وقت کے لیے اس میں رہنمائی کی گئی، سمجھ رہی بات ہے؟ اور قرآن مجید اور ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قانون ہمیں عطا ہوئے ہیں، اس کے مختلف شعبے ہیں، کسی ایک شعبے کا نام دین اور اسلام نہیں ہے، اس کے بہت سارے مختلف شعبے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شعبہ اس قانون کا ہے جو انسان اور معاشرے سے متعلق ہے، انسان اور معاشرے سے، سماج سے کیا ہے، متعلق ہے، جس پر خاندانی نظام کی بنیاد اور اساس ہے، جسے شریعت کی زبان میں احوال شخصیہ کہتے ہیں،
اور اردو زبان میں اس کو آئینی قوانین بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آئینی قانون. اور اسی کو انگریزی میں انگلش میں پرسنل لا بولتے ہیں، یعنی فیملی لا کہتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ یہ قانون جو ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے. کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے. مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کا جز ہے. اس پر عمل کیے بغیر اسے ٹھکرا کر وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے بات ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے ان قوانین پر اسے عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے. جس طرح پیدا ہونے کے بعد زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ مسلمانی زندگی باقی رہنے کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ پکا سچا مومن اور پکا سچا مسلمان نہیں بن سکتا. اسی کو حدیث میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا لما جئت به. سمجھ رہے بات ہے کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پوری زندگی کے خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائے نہ ہو جائے. اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا. اسی کو قرآن نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ جو خدا، جو خالق بندوں کو پیدا کیا ہے، انسان کو بنایا ہے، تو اس کے لیے کیا نفع کی چیز ہے، کیا نقصان کی چیز ہے، کون سے عمل میں فائدہ ہے، کون سے عمل میں نقصان ہے. سمجھ رہے بات؟ اسی لیے اسلام میں جتنی بھی چیزیں حرام کرتا، مکروہ کرتا اور ناجائز قرار دیے ہوئے جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر انسان اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرے تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے اس کے کھانے پینے سے اس سے منع کیوں کیا گیا ہے، اس میں کیا نقصان ہے. تھوڑی دیر میں اگر اس میں غور و فکر کرے تو کیا ہے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز اسلام میں حرام کیوں ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جگہ جگہ پر اللہ نے یہی فرمایا اے عقل مندو غور و فکر کرو، اس میں دیکھو کہ کون سی چیز فائدے کی ہے، کون سی چیز نقصان کی ہے. اللہ ہمیں بار بار یہ فرما رہے ہیں، جھنجھوڑ کر یہ بتا رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو غور و فکر کرو، دیکھو، سمجھو. اس لیے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہے پورے عزم کے ساتھ سوچ سمجھ کر یہاں پر یعنی اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہمارے اس فیصلے کو ارادہ الہی کے سوا کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. یہاں پر ہم پورے اسلامی تہذیب، اسلامی تشخص کے ساتھ باقی رہیں گے. اگر کوئی مسلمان اس کے بغیر زندگی گزارنا چاہے تو وہ زندگی اس کے لیے محض جیل خانے کے قفس کے کوئی اور نہیں ہے، جس میں کیا ہے اس کی آزادی چھین کر اسے سزا دی جاتی ہے. ایسی زندگی بن جائے گی. سمجھ رہے بات ہے؟ ایک مسلمان اگر اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طور و طریقے کو اپنائے گا، دوسروں کے جو کیا ہے زینت بن کر ہمیں جو نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، ان اعمال پر اگر عمل کرے گا تو بجائے ذلیل و خوار ہونے کے اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. تو پوری قوم کی زندگی کیا ہے، گویا جہنم بن جائے گی. اور ایسا جینا گویا کیا ہے، مرنے سے، ایسا جینے سے مرنا بہتر ہوگا. تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ہمارا جو ملک ہے
مختلف تہذیبوں، مختلف مذہبوں اور مختلف نسلوں اور مختلف زبانوں کا گہوارہ ہے. سمجھ رہے بات؟ یورپی ملکوں کی طرح کوئی ایک ملک، چھوٹا ملک اور کیا ہے، ایک ہی مذہب، ایک ہی تہذیب اور ایک ہی زبان والا ملک نہیں ہے. یہاں زمانوں سے، ہزاروں زمانوں سے مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں اور مختلف کیا ہے مذاہب پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. اور یہی اس ملک کی کیا ہے خوبصورتی. سمجھ رہے بات؟ یہاں پر گھر گھر الگ الگ مذہب والے، محلہ محلہ الگ الگ مذہب اور الگ الگ تہذیب والے. اس کے باوجود کیا ہے، یہاں کا ہر باشندہ اپنے مذہب پر، اپنے کلچر پر، اپنے تہذیب پر، اپنی ثقافت پر کیا ہے مکمل طور پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ اور ویسے بھی کیا ہے، یورپی ممالک والے اپنا ہی کلچر، اپنا ہی قانون پوری دنیا پر تھوپنے کے لیے بہت سارے جنگیں کی اور بہت سارے لوگوں کو کیا ہے ناحق قتل کیا. اس کے باوجود یہ چیز کیا ہے قابو میں نہیں ہے. اس لیے کہ کیا ہے، اگر سوچ کر دیکھیں تو مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بھوکا رہنا پسند کر سکتا ہے، لیکن اپنے مذہب کو چھوڑ کر زندگی نہیں بسر کر سکتا. جس طرح روح اور جسم دونوں مل کر ایک انسان بنتا ہے، اسی طرح مذہب اور انسان مل کر کیا ہے، مذہب اور انسان کا رشتہ ایسا ہے کہ گویا کیا ہے روح اور جسم ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو الگ کیا جائے تو وہ ڈھانچہ، وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو مسلمان کا ایک پکا سچا مسلمان بھی یہی اس کی کیا ہے، یہی اس کی تہذیب ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ الگ مسئلہ ہے. سمجھ رہے بات؟ لیکن پکا سچا مسلمان بغیر کپڑے کے، بغیر کھانے کے، بغیر پیے کے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن شریعت کے بغیر اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے. بلکہ یہ مسلمانوں نے کر کے بھی بتایا. شیخ ابی طالب میں 3 سال مسلمان کو قید رکھا گیا، کھانے سے منع کیا گیا، پانی سے منع کیا گیا. سمجھ رہے بات؟ اتنی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا گیا، لیکن اسلام سے، ایمان سے نہیں ہٹے. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اعلان کیا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ. اگر ان کی ایک بات پہ اگر تم مان لو گے تو تمہیں ایک بات دیگرے ایسے الجھائیں گے اور ایسے سمجھائیں گے کہ گویا تم دین و ایمان سے ایک دم صاف کنارہ ہو جاؤ. سمجھ رہے بات؟ ابھی تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق کے معاملے میں اور شادی بیاہ کے معاملے میں یہ قانون ہو پورے ملک میں، لیکن جب اسے مان لیا جائے گا تو بعد میں کیا کہا جائے گا کہ تمہیں نماز کی بھی پابندی ہے، روزے کی بھی پابندی ہے. یہ سب پرانا کلچر ہے، اسے چھوڑ دو. سمجھ رہے بات؟ اکثر تہذیبیں جو غیر مسلموں میں جو پہلے تھی، بعد میں اسے اپڈیٹ کر کے چینج کیا گیا، تو وہ چینج کرنے کے چند ہی سالوں میں کیا ہو گئے، وہ بالکل ختم ہو گئے. سمجھ رہے بات؟ اب صرف غیر مسلموں کی جو تہذیبیں ہیں وہ صرف چند رسم و رواج کے نام رہ گئے. سمجھ رہے بات؟ حالانکہ جو پرانی کتابیں پڑھنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا، اندازہ ہوگا کہ ہمارے تہذیب میں ان کے تہذیب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ اگرچہ کہ وہ بیچارے شرک میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے طور طریقوں میں ان کے طور طریقوں میں بہت زیادہ میل ہے. سمجھ رہے بات؟ ان تمام چیزوں کو کیا کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا. تو اسی طرح ہمارے اوپر یہ جو قانون جو لانے والے ہیں لوگ، ان کا منشا بھی یہی ہے، ان کی سازش بھی یہی ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان کیا ہے شریعت سے دستبردار ہو جائیں. سمجھ رہے بات؟ اسی لیے وہ ایک ملک اور ایک تہذیب اور ایک قانون کے کیا ہے، ایک قانون کی بڑی مار رہے ہیں. اور یہ بہلایا پھسلایا جا رہا ہے کہ بھئی پوری شریعت کو نہیں بدلا جائے گا، بلکہ چند قوانین میں کیا ہے صرف ایک ہی قانون بنایا جائے. یہ پہلی سازش کی پہلی سیڑھی ہوتی. سمجھ رہے بات؟ فرعون بھی جو 1 لاکھ بچوں کو قتل کیا ہے وہ صرف ایک ہی دن میں نہیں کیا.
پٹی بڑھایا لوگوں کو ایسے. سمجھ رہے بات؟ 1 لاکھ بچوں کو قتل کرنے کے لیے کون کے آمادہ نہیں ہوتے دنیا میں. سمجھ رہے بات؟ دھیرے 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 کیا ہے یہ چیز کو کیا گیا. اور ہٹلر بھی جو اتنے لوگوں کا قتل عام کیا وہ بھی ایک ہی دن میں نہیں ہوا. وہ بھی کیا ہے پہلی سیڑھی پر دوسری سیڑھی پر چڑھتے 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 اتنا بڑا ظالم بنا. تو سمجھ رہے بات؟ یہ گویا کیا ہے یہ قسم کا نشانہ ہے صرف مسلمانوں ہی پر. کیا ہے مسلمانوں ہی کی شریعت سے انہیں کیا ہے تکلیف ہے, کسی اور قانون سے تکلیف نہیں ہے. بلکہ ہندوستان کی سب سے بڑی عدلیہ سب سے بڑا کورٹ کا یہ حکم ہے, یہ قانون بنایا کہ کیا ہے ایک شادی شدہ مرد بھی اگرچہ کہ یہ چیزیں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بولنے کی نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. اس کا ماننا یہ ہے کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت بھی جنسی تعلقات قائم رکھ سکتی ہے اور قائم رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتی ہے. سمجھ رہے بات؟ ایسا گندا قانون اسے پسند ہے لیکن شریعت کا قانون اور شریعت کا عمل کسی کو پسند نہیں آ رہا. تو سمجھ رہے بات؟ تو ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف ہمارا احتجاج درج کروائیں. واٹس ایپ میں جو ایک کیو آر کوڈ UCC کے نام سے کیو آر کوڈ گردش کر رہا ہے کیا ہے اسے استعمال میں لائیں, اس میں جائیں اور اس میں جانے کے بعد وہ ڈائریکٹ آپ کو آپ کے ای میل میں لے جائے گا. لے جانے کے بعد اپنا نام اپنے گاؤں کا نام اپنا موبائل نمبر یا نہیں تو کم از کم اپنا نام لکھ کر آپ کے ای میل سے اس میں سینڈ کریں. ابھی حالیہ ایک رپورٹ آئی ہے اتنا بولنے کے باوجود اتنا زیادہ اسے کیا ہے پھیلانے کے باوجود پورے کرناٹک سے صرف 9% لوگ اپنا احتجاج درج کروائے جبکہ پورے ہندوستان کی آبادی مسلمانوں کی 30 کروڑ ہے, 25 سے 30 کروڑ ہے. سمجھ رہے بات؟ تو پورے ملک سے 5 لاکھ یا 6 لاکھ چلر ہی کیا ہے ابھی تک احتجاج درج ہوا. تو آج کی رات جمعے کے رات 12 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے, اس لیے بھرپور اس کا استعمال کریں. نوجوان ماشاءاللہ سنبی فونا استعمال کرنے والے من بھرا. دنیا میں کون سا تو بھی جاہل ہے تو بھی موبائل کا جاہل کون بھی نہیں ہے اب دنیا میں. سمجھ رہے بات؟ بوڑھے سے لے کر جوان تک, بچے سے لے کر بڑے تک, مرد سے لے کر عورت تک ہر ایک کے پاس فون ہے. آپ بھی درج کروائیں اور اپنے گھر والے میں جو مستورات ہیں ان کو بھی وہ طریقہ بتا کر ان سے بھی کیا ہے درج کروایا جا سکتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.